آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے بڑی شانیں عطا فرمائی اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خود فرمایا کہ فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے رستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی ہیں، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور
की मुकद्दस तदफीन हुई, फिर मेरे वालिद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तदफीन हुई, फिर एक कब्र की जगह बाकी थी मैंने अपने लिए रखी हुई थी। लेकिन कुर्बानी का जज्बा ऐसा था, इसार का जज्बा ऐसा था कि जनाब उमर को जख्म लगा, उन्होंने अपने बेटे को भेज के कहा कि अम्मा जी से पूछो, मेरा भी दिल करता है कि मैं हुजूर के कदमों में सैयदना सिद्दीक अकबर के पहलू में लेट जाऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने जाके कहा तो वो रो पड़ी, कहने लगी कोई अपनी कब्र की जगह किसी को नहीं देता, पर उमर से कहना जाओ मैंने तुम्हारे लिए इसार किया। इतना जज्बा कुर्बानी का उनकी तबीयत में पैदा हुआ। और पर्दे का ये हाल था, उम्मत की बेटियों को उन्होंने बापर्दा और बावकार रहने का ये अंदाज बताया कि सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में तदफीन हुई, हुजूर का विसाल हुआ, वहीं दफन हुए तो मैं बगैर पर्दे के जाती थी, हुजूर मेरे शौहर हैं। और फिर जब वहां जनाब सिद्दीक अकबर की कब्र मुबारक बनी तो वो मेरे वालिद थे, मैं बगैर पर्दे के जाती थी। और जब वहां हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र बनी तो फिर मैंने पर्दा करके जाना शुरू किया, इसलिए कि उमर मेरे लिए महरम नहीं थे, मैं पर्दा करके जाती थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका उम्मत की बेटियों को बताती हैं कि मैं तो मजार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूं, मैं तो हजरत उमर के मजार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूं, और तुम बगैर पर्दे के बाजार चली जाती हो, वहां तुम चली जाती हो, सरेआम चली जाती हो। ये मियार दिया हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत की बेटियों को। इबादत उन्होंने इस तरह की, तकवा उनका इस तरह का था कि आपके भांजे फरमाते हैं कि सारी रात ही वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहती थी, सारी रात ही मुसल्ला आबाद रहता था। फिर भी एक दफा हुजूर की बारगाह में अर्ज किया उन्होंने, या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दे, मेरे गुनाहों की माफी की दुआ कर दे, ये आजिज़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी भी माफ कर दे, बातिनी भी माफ कर दे, अगले भी माफ कर दे, पिछले भी माफ कर दे। इतनी खुश हुई कि मुस्कुराते मुस्कुराते हुजूर की गोद में आ गई। सही इब्ने हब्बान में मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया, आयशा इस दुआ पे तो बड़ी राजी हुई है ना? या रसूलल्लाह मैं बड़ी राजी हुई हूं। तो देखना हजरत आयशा सिद्दीका के सदके उम्मत पर कितना करम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तो बड़ी राजी हुई है ना ये दुआ सुन के कि अल्लाह इसके जाहिरी भी माफ कर दे, बातिनी भी माफ कर दे, अगले भी माफ कर दे, पिछले भी माफ। हुजूर मैं बड़ी राजी हुई हूं। तो हुजूर फरमाने लगे, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं ये दुआ अपनी हर नमाज में अपने हर उम्मती के लिए किया करता हूं। ये हमें हजरत आयशा सिद्दीका के सदके ये दुआ नसीब हो रही है। गरीबों का भला कर रही है सैयदा आयशा सिद्दीका, अपनी औलाद का भला कर रही हैं, उम्मत का भला कर रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सख्त गर्मी में भी अरफा के दिन का रोजा रखा हुआ था, अपने पर पानी छिड़क रही थी। तो किसी ने कहा, अम्मा जी इस गर्मी में रोजा रखने की और नफली रोजा रखने की क्या जरूरत थी? तो आप फरमाने लगी, तुम्हें पता है हुजूर ने फरमाया जो अरफा के दिन का रोजा रखेगा उसके सारे साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। थोड़ी दुश्वारी हुई तो क्या हुआ। इस कैफियत के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता फरमाई, अजमतों से नवाजा, उनको अल्लाह ने बड़ी बुलंदियों से नवाजा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ना बतौर नाज के फरमाया करती थी, कहती थी 10 खूबियां लोगों मुझे वो मिली हैं जो मेरे अलावा किसी हुजूर की औजा को नहीं मिली। सबकी अलग अलग खुसूसियात है ना, सबकी अलग अलग शाने इनफरादियत है। फरमाती थी 10 चीजें मुझे ऐसी मिली हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिली। अम्मा जी वो कौन सी? तो फरमाने लगी, मेरे अलावा हुजूर ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। फिर फरमाने लगी, मेरे अलावा हुजूर की कोई बीवी ऐसी नहीं, कोई अहलिया ऐसी नहीं जिसका बाप भी मुहाजिर हो, जिसकी मां भी मुहाजिर हो। और फिर फरमाने लगी, लोगों अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, रब करीम ने मेरी बरात और मेरी पाक दामनी का ऐलान अर्श से जारी फरमाया है। अर्श से हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में 18 आयतें सूरह नूर की नाजिल हुई। फिर सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, मैं ही वो खातून हूं
کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے. پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا. پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے. گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی. پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا. فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا. اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا. قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا. اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا نا وہ شدید علیل ہو گئے تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سید عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے 2 دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی. جب میں نے ان سے کہا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ. یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے. کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی. ایک کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی. سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احسار کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی. فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو نا تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے، ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے. اس لیے کہ اتنا بڑا احسار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا. وہ اتنی شانوں والی جگہ. کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں. کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا. انہوں نے بڑا احسار کیا. ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا. اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں
ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہو کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا۔ اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی۔ درلا دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا، صرف اتنی۔ تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے۔ توجہ دلائی ہماری شوق۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے۔ تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے۔ وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں، میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا، اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا۔ پردیس میں جو لوگ جاتے 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا، میرا گھر تو پاکستان میں۔ حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے۔ اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے، میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو، سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے، جلالی تھے، اصول پسند تھے، لیکن کہتے ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے، تو کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، موٹے بان کی چارپائی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے، مخملوں پہ سوتے، آرام دہ جگہ پہ، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا، توجہ ہے نا میری بات پر۔ وہ پہلے بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالص ہی ہوتے، تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں، تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے؟ سرکار فرماتے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو۔ یہ باقاعدہ تربیت دی، یہ باقاعدہ شوق دیا، یہ باقاعدہ تیاری کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہداء احد کی تدفین کی جا رہی تھی، تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، تو وہ 2 کپڑے لے کے آئی کفن کے لیے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سرکار فرمانے لگے پھوپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کرتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں، کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں۔ اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا، فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، اثار کریں۔ لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا، حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔
قربان جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، پر حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں ہی بدل دی۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائیڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے۔